الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شیطان کے پاس مرد کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے کل بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شیطان جس قسم کا بندہ ہوتا ہے اسی قسم کے اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اس سے گناہ کرواتا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان جو کہ دین کا علم نہیں رکھتا، اس سے دور ہے، تو شیطان اس کو بڑی آسانی سے اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس سے گناہ کروا لیتا ہے۔ مگر جو ایک عالم شخص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین جانتا ہے، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ شیخ القرآن و تفسیر ہو، تو شیطان کے پاس جتنا علم ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک انسان کے بنسبت، ایک عام بندے کے بنسبت۔ تو شیطان ایک علم والے بندے سے اپنے علم کے مطابق ہی اس سے گناہ کرواتا ہے، جیسے کہ پیچھے حکایت بیان ہوئی۔ تو شیطان ایک عابد سے گناہ کرواتا ہے، مگر شیطان خود دلیلیں دیتا ہے کہ اس طرح سے تیرا اس قرآن پاک کی آیت کے اوپر عمل ہوگا یا پھر اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا، تجھے اس طرح سے ثواب ملے گا۔ جیسے کہ شیطان وہ جو عابد تھا، عبادت گزار شخص تھا، اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ایک نوجوان لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے اور تیرے دروازے پر آ کر کھانا لے کر جاتی ہے، تو اس طرح سے اس کے اوپر برے مرد کی نظر پڑ سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے شیطان نے اس کو یہ تجویز دی کہ تو اس کے گھر کے باہر کھانا پہنچا دیا کر، وہ اٹھا لیا کرے گی، کھا لیا کرے گی۔ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ان عورت کو قرآن مجید گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے، تو شیطان نے اس کو بتایا ہوگا کہ عورت گھر میں ہی رہے، اس کے اوپر کسی برے مرد کی نظر نہ پڑے، اس لیے تو اس کے گھر ہی کھانا پہنچا دیا کر۔ اور اس کے ساتھ جو اگلا وسوسہ شیطان نے ڈالا وہ یہ کہ کسی انسان کی وحشت دور کرنے کے لیے اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ کوئی عورت اگر بہت زیادہ پریشان ہے تو اس کو بات کر کے تسلی دے کر اس کی وحشت دور کی جا سکتی ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ تو
یہی وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ وہ لڑکی اکیلی گھر میں رہتی ہے، چپ چاپ رہتی ہے، پریشان رہتی ہوگی، اس کو وحشت آتی ہوگی، تو اس کی وحشت دور کرنے کے لیے اس سے بات کر لے تو اس کی وحشت دور ہوگی، اسے اچھا لگے گا، تو اس سے تجھے ثواب ملے گا، تو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تیرا نفس کے اوپر غلبہ ہے، تو گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیطان نے دلیل دے کر اس سے گناہ کروایا، اور پھر آخرکار وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے عورت کے ہر چیز کے اندر حسن رکھا ہے، تو وہ اس لڑکی کی آواز سن کر اس کے دل میں ہیجان پیدا ہوا، بالآخر اس سے وہ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ زنا ہو گیا، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ تو اب شیطان نے اس کے اندر مزید وسوسے ڈال کر پہلے اس کے بچے کا قتل کروایا، اور پھر آخرکار اس لڑکی کا ہی قتل کروا دیا، اور یہیں پر بھی اس کی بس نہ ہوئے، بالآخر شیطان نے اس کا راز کھول دیا اس کے بھائیوں کے خواب میں آ کر، تو اس کو پھانسی ہوئی۔ پھانسی ہونے سے پہلے شیطان نے اس کا ایمان چھین لیا، یعنی کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ شیطان جیسے ہی وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے کو رد کر دینا چاہیے۔ شیطان پہلے چھوٹا وسوسہ ڈالتا ہے، اگر کوئی انسان اس کو مان لے تو شیطان اس کو آگے لے کے جاتا رہتا ہے، پھر بڑے وسوسے ڈالتا ہے، اور آخرکار انسان بہت بڑے گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے، جیسے کہ یہ عابد گزار شخص پھنسا۔ شیطان نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ تو کھانا اس کے دروازے تک پہنچا دے، اس سے وحشت دور کرنے کے لیے بات کر لے۔ اس کے بعد اس عابد گزار شخص نے خود ہی اس کے ساتھ بدکاری کی، پھر شیطان کی ترغیب پر ہی اس کے بچے کو قتل کیا، اس لڑکی کو قتل کیا، پھر شیطان نے ہی اس کا ایمان لوٹ لیا۔ تو انسان کو چاہیے جیسے ہی وسوسہ آئے اس کو چھٹک دے، اس کو دور کر دے، اور جو دیندار ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس سے بھی شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اگر شیطان نے کوئی وسوسہ اس کے دل میں ڈال دیا اور اس عالم کے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ کام درست ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے اس کے پاس دلیل کے طور پر، نبی کی حدیث ہے، تو اس پر عمل نہ کرے، بلکہ اس وسوسے کو اب کسی دوسرے عالم، کسی دوسرے مفتی کے سامنے بیان کرے کہ اس طرح سے میرے دل کے اندر کیفیت ہے، یہ وسوسہ آیا ہے، کیا اس کے اوپر عمل کروں یا نہ کروں، تو دوسروں سے مشورہ کر لے، بچ جائے گا، ورنہ وہ شیطان بہت علم والا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہی دوسرے علم والے انسان کو پھنساتا چلا جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کب وہ گناہ کر لیتا ہے، اور اس کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ جو شہوت کی تسکین ہے یہ کفر تک لے جاتی ہے، جیسے کہ شیطان عابد گزار شخص کفر کی حالت تک چلا گیا، اس سے شیطان نے اس کا ایمان چھین لیا اور وہ بے دین ہو کر مرا۔ شیطان کے پاس مردوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ انسان کو شیطان عورت کے فتنے میں مبتلا کر کے برباد کرتا ہے، جیسے کہ پچھلی حکایت میں شیطان نے ایک عبادت گزار شخص کو جو کہ بنی اسرائیل کا تھا اس طرح برباد کیا کہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنے پاس امانتاً رکھنے کے لیے تیار ہو گیا،
پھر اس کے گھر میں کھانا دینے جانے لگا، پھر اس سے بات کی، پھر اس سے وہ سب کچھ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے شیطان اس کو گناہوں تک لے گیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گھڑی بھر کے لیے شہوت کی تسکین طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے، مختلف انداز سے شہوت پرستی کی جاتی ہے۔ تنہائیوں میں جن کو لوگوں کا ڈر خوف ہے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، وہ تنہائیوں میں گندے کام کرتے ہیں، اور جن کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں، وہ اعلانیہ طور پر گندے کام کرتے ہیں۔ تو شہوت کی تسکین سے بچنا چاہیے۔ تو آج کے دور کے اندر جو شہوت کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے تنہائیوں میں، یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ کی گندگی غلاظتیں ہیں۔ انسان موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندے گندے مناظر موبائل پر دیکھتا ہے، تو اس سے شہوت کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں، وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی جوانی برباد کرتا ہے، اور جس کے پاس یہ بھی نہیں، اس کے اسباب نہیں، تو وہ تنہائیوں میں دل اور دماغ کو بے حیائی کے خیالات تصورات میں الجھا کر اس سے شہوت کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اور جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں، جن کو نہ خدا کا خوف نہ لوگوں کا ڈر، تو وہ اعلانیہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں اعلانیہ، اور اپنے کرتوت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا۔ تو یہ جو شہوت کی تسکین ہے، اس کا جو سزا ہے، عذاب ہے، وہ انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، اس کی دنیا میں سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے سے نور اڑ جاتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور جو بے حیائی کے مناظر موبائلز پر اسکرینوں پر دیکھتے ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اچک لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے کہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہاری نظروں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، آنکھ کے متعلق پوچھا جائے گا، دل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ اعضاء ہیں، کانوں سے پوچھا جائے گا۔ تو جو شہوت کی تسکین کے لیے موبائلز پر اسکرینوں پر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ سزا ملتی ہے کہ ان کی نظر بہت تیزی سے کمزور ہو جاتی ہے، ان کا جسم بہت تیزی سے کمزور ہوتا ہے، طاقت ختم ہوتی جاتی ہے، اور جو ان کے اندر جوہر ہے، یعنی کہ جو مردانہ طاقت ہے، یہ بھی مسلسل ختم ہوتی رہتی ہے، اور بالآخر یہ نامرد بن جاتے ہیں۔ اور جو انسانی جسم کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے، مادہ منویہ، اس کا مسلسل ضیاع ہوتا رہتا ہے۔ تو ویکیپیڈیا کے اوپر میں نے پڑھا تھا کہ جو منی کا ایک قطرہ ہے، وہ خون کے 40 قطروں سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر کسی کا منی کا ایک قطرہ ضائع ہو جائے تو یہ
اس کے برابر ہے کہ اس کے جسم سے خون نکلے اور 40 قطرے اس کے جسم سے بہہ جائیں۔ اتنی زیادہ کمزوری ہوتی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اس کو دلی ذہنی قلبی سکون میسر نہیں آتا، اس کی روح بے قرار رہتی ہے۔ اور جو اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی جسم برباد کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، انفیکشن لگتے ہیں، تو وہ بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ان بیماریوں میں ان خاص اعضاء میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو انسان ہیں کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور ان امراض کے ڈاکٹر بھی بہت زیادہ عام نہیں ہوتے، مخصوص ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور اس چیزوں کا علاج بھی بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اور جو زنا ہے اس سے تو ایڈز آتا ہے، یعنی کہ انسان کا مدافعتی نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی چھوٹی سی بیماری بھی حملہ کرے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ تو انسان کو شہوت کی تسکین کے لیے اس سے بچنا چاہیے، شہوت کو چھٹکنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو نبی کی حدیث کے مطابق روزے رکھے جائیں، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ مگر افسوس آج تو وہ دور ہے کہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور بے حیائی کے مناظر بھی دیکھے جاتے ہیں، جیسے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے جو لوگ ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بھوک پیاس تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ ٹائم گزارنے کے لیے فلم دیکھ لیتے ہیں، سارا دن فارغ ہوتے ہیں، دن کی 3 4 فلمیں دیکھ لیتے ہیں، تو ان کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزہ صرف اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ روزہ گناہوں کو چھڑوانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ گناہوں کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ کو اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے متقی پرہیزگار بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جو بندہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتا ہے تو اسی کا ہی روزہ ہے۔ تو جو روزے کی حالت میں بھی نفس پرستی کرتا ہے، شہوت پرستی کرتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، سنتا ہے، کرتا ہے، تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ تو رمضان کے روزوں کا خیال کرتے ہوئے شہوت پرستی سے بچا جائے اور عام دنوں میں بھی بچا جائے۔ شہوت چند منٹوں چند گھنٹوں کے لیے ہو سکتی ہے، اور اس کے جو ندامت ہے، جو اس کا غم ہے، وہ طویل عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بزرگ آج بوڑھے ہو گئے ہیں، جنہوں نے جوانی کے اندر غلطیاں کی ہیں، تو وہ آج کمروں کے اندر چہروں کے اوپر کپڑے ڈال ڈال کر روتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے تو اس کی وہ سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بے حیائی سے تسکین حاصل کرنے سے انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو شہوت کی تسکین سے بچنا چاہیے اور پاکی کے راستے کو، شرم و حیا کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ محرم رشتہ دار ہو یا عام شخص ہو، عافیت اسی میں ہے کہ وہ پردے میں رہیں، ایک دوسرے سے پردہ ہو، آزادانہ طور پر بے تکلف بات چیت کرنا اور آپس میں گھل مل جانا، یہ بہت خطرناک نتائج تک لے جاتا ہے۔
اور جو شہوت کی پرستش ہے یہ اس کے قریب ہی قتل ہوتا ہے۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اس سے جو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اگر وہ مرد اس عورت سے الگ ہو گیا یعنی کہ اب اس سے بہت دور چلا گیا تو وہ لڑکی ہی آج کے دور کے اندر اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر ہی قتل کروا دیتی ہے یعنی کہ دوائیوں کے ذریعے سے۔ اور اگر وہ بچہ بڑا ہو جائے یعنی کہ وہ دنیا میں آ جائے تو ماں اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں کے اندر بہا دیا جاتا ہے پانی سے، یا اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر زنا ہوتا ہے اس کے قریب ہی قتل ہوتا ہے۔ تو جو نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ غلطی تو اس کی ماں نے کی، اس مرد نے کی جس نے کسی عورت سے زنا کیا۔ تو جہاں زنا وہاں قتل، تو جہاں پر عورت وہاں پر فتنہ۔ جب عورت فتنے پر اتر آئے اس صورت میں تو قتل گاری ہوتی ہے، اور شہوت پرستی انسان کو گناہوں کی ان دلدلوں تک لے جاتی ہے۔ انسان زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اس کا ایمان لوٹ لیتا ہے اور وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی عورت کے فتنے کی ہی وجہ سے ہوا۔ تو جیسے کہ حابیل اور قابیل نے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ ایک بھائی اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو اس کے حصے میں آ رہی تھی، وہ کالی تھی، وہ اسے پسند نہ آئی، وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تو عورت اگر پردے میں رہے، چار دیواری میں رہے، گھر میں رہے تو یہ اس کی اپنی عزت و آبرو کے لیے بھی اچھا ہے، اور جب وہ بے پردہ ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ ملک و قوم کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اس سے حرام کاری بڑھے گی، اس سے قتل بڑھے گا، اس سے جرائم بڑھیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان شہوت پرستی کی غلامی سے بچائے اور شرم و حیا کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔